اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ سورہ عمران کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اغیار کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے مرتدین کے جواب کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پہلے حصے میں تصوف کی اہمیت اور افادیت اور ولی کامل کے کرامات سے ہم نے نوجوانوں اور ہماری ان ویڈیوز کا مشاہدہ کرنے والوں کو واقف کروایا ہے۔ قوم مہدویہ کے کچھ لوگ برگشتگی کا شکار ہو کر مومن سے خود ساختہ مسلمان بن گئے ہیں اور ہماری قوم کی ان کتابوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں، جس کا مطالعہ نوجوانوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے اور جو ہماری آنے والی نسلوں تک ہمارے عقائد کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس خصوص میں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کا مشاہدہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو راز اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں پر ظاہر کرتا ہے تو خاتم ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات ہوں گے۔ میں اپنی اس ویڈیو کی شروعات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں جو گستاخانہ کلمات تحریر کیے گئے ہیں ان کے حوالوں سے کروں گا۔ یہ اصحاب جو خود کو مین سٹریم سنی کہتے ہیں، آج تک انہوں نے مین سٹریم سنی کا مفہوم نہیں بتایا ہے۔ خیر، یہ بات تو ظاہر ہو چکی ہے کہ ان اصحاب کی سرپرستی کون کر رہا ہے، اور ان اصحاب نے اس بات کا اعتراف غیر ارادتاً یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے میرے اور ہماری قوم کے قابل احترام فقراء و عظام کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ان تمام کے سرپرست اعلیٰ مودودی نے ایسی بے شمار گستاخیاں کی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم یہاں پر ان تحریرات کو پیش کر رہے ہیں جو خود ساختہ مسلمانوں اور ان کے آقاؤں کے لیے ایک ضروری جواب ہے۔ مودودی کی کتاب ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے پیج نمبر 20 پر کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر نہ ہو، کسی بھی مثنوی تدبیر سے نظام حکومت میں تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا زبردست فرما رواں جس کی پشت پر تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی، اس معاملے میں قطعاً ناکام ہو چکا ہے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز جیسا بنو امیہ میں فرما رواں کا دور ایسا تھا کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے دور سے تاریخ داں مماثلت کرتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے دوبارہ نظر آنے کی مثالیں پیش کی جاتی رہیں، اور نعوذ باللہ مودودی نہایتی نازیبہ انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے گستاخی کر رہا ہے۔ اس گستاخ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تحریر دیکھ کر نئے خود ساختہ مسلمان کیا کہیں گے؟ آگے دیکھتے ہیں کہ مودودی کا قلم یہیں نہیں رکا۔ ترجمان القرآن ربیع الثانی 1357 ہجری میں مودودی اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تحریر کرتا ہے کہ اسلام کی عاقلانہ ذہنیت کسی بھی خفیف سے خفیف غیر اسلامی جذبے کی شرکت گوارا نہیں کرتی، اور اس معاملے میں اس قدر نفس کے میلانات سے متفر ہے کہ حضرت خالد جیسے صاحب فہم انسان کو اس کی تمیز مشکل ہو گئی۔ معاذ اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور یہ مودودی ان کے متعلق لکھتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کے وسوسوں سے اس قدر متاثر تھے کہ اسلامی اور غیر اسلامی جذبے میں آپ فرق نہیں کر سکے۔ معاذ اللہ۔ ترجمان القرآن 57 ہجری میں مودودی امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تحریر کرتا ہے کہ یہ یعنی اسلامی حمیت و غیرت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ ایک بار کو صدیق اکبر جیسا متورع، بے نفس اور سراپا للہیت انسان بھی پورا کرنے سے چوک گیا۔ معاذ اللہ۔ مودودی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنی کتاب تجدید احیاء دین کے پیج نمبر 33 پر
تحریر کرتا ہے کہ ایک طرف اسلامی حکومت کی تیز رفتار اور وسعت کی وجہ سے کام روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان اہم کاموں کی ذمہ داری رکھی گئی تھی، ان خصوصیات کے حامل نہیں تھے، ویسی قابلیت نہیں رکھتے تھے جو ان کے جلیل القدر پیشروؤں کو عطا ہوئی تھی۔ اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی میں گھسانے کا راستہ مل گیا۔ نعوذ باللہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تحریر کرتے ہوئے آپ کو حکومت اور خلافت کا نااہل قرار دینے میں اس کو ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے اسلام میں جاہلیت داخل ہو گئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہی مودودی تجدید احیاء دین کے پیج نمبر 23 پر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تحریر کرتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی حضرت عثمان کی دور خلافت کے بعد حضرت علی آگے بڑھے، انہوں نے اسلام کی سیاسی اقتدار کو جاہلیت سے بچانے کے لیے انتہائی کوشش کی، مگر حضرت علی کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو روک نہ سکی۔ معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے رائے گاہ جانے کا دعویٰ کرنے والے مودودی کو یہ خود ساختہ مسلمان اور ان کے آقاؤں کی جانب سے رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے۔ دیوبند سے ایک پرچہ تجلی شائع ہوتا ہے۔ دسمبر 57 ہجری کے پرچے میں یہ تحریر کیا گیا تھا، اور تحریر کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کا شعلہ مزاج حامی عامر عثمانی، ایڈیٹر تجلی دیوبند، لکھتا ہے، اور آخر میں اس پر ترہ یہ کہ سوالیہ نشان لگاتا ہے، جس سے اس کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو یہ جواب دیا تھا کہ حالات ابھی قابو میں نہیں ہیں، وقت آنے پر ضرور اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس جواب پر تنقید کرتے ہوئے عامر عثمانی پرچہ تجلی 57 ہجری میں تحریر کرتا ہے کہ انصاف کرو، اگر تم معاویہ ہوتے یا معاویہ نہ صحیح شام کے ایک عام شہری ہوتے تو کیا بیان شدہ پس منظر و پیش منظر میں جواب علی کو ہیلا، گریز، پہلو تہا اور حسن انکار کے سوا نیک نیتی پر محمول کرتے؟ معاذ اللہ، کتنی ناپاک ہمت کے ساتھ نالائق قلم نے ایک ہی حرکت میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بدنیت، بہانے باز اور فریبکار لکھ ڈالا۔ یہی وہ مودودی ہے جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات تحریر کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کو بھی تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ قرآن مجید کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مودودی اپنی تصنیف تفہیمات کے جلد دوم پیج نمبر 281 پر تحریر کرتا ہے، جہاں پر معیاری اخلاق اتنا پست ہو، یعنی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ ہو کہ ناجائز تعلقات کو معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، ایسی جگہ زنا اور قذف کی شرعی حد یعنی شریعت کے مطابق سزا جاری کرنا بلا شبہ ظلم ہے۔ ایسی گستاخی مودودی ہی کر سکتا ہے، جس کی گستاخیوں کی حد یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، قرآن مجید فرقان الحمید تک اس کی گستاخیاں محدود نہ رہیں، بلکہ اس نے رسالت مآب حضور پرنور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کرنے سے گریز نہیں کیا، جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہمارے کلیجے کانپ جاتے ہیں، ہاتھ لرز جاتے ہیں اور روح تک کانپ جاتی ہے۔ ان الفاظ کو ادا کرنے کی مہارت مودودی رکھتا ہے۔ مودودی کی کتاب منصب رسالت کے پیج نمبر 310 پر تحریر کیا گیا ہے کہ حضور ہونے کی حیثیت سے جو فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیے گئے تھے، جو خدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے تھے، اس میں اپنی ذاتی خیالات اور خواہشات کے حساب سے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی صفحے پر لکھتا ہے کہ رہی عقل، وہ کسی طرح یہ مان نہیں سکتی کہ ایک شخص کو اللہ کی طرف سے رسول بھی مقرر کر دیا جائے اور رسالت کے کام اپنی خواہشات، رجحانات اور ذاتی آراء
یعنی خود کی رائے کے مطابق انجام دینے کے لیے آزاد بھی چھوڑ دیا جائے؟ یعنی مودودی کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات عام انسانوں کی طرح نفسیانیت کے زیر اثر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے خرابیوں اور غلطیوں سے پاک نہ تھے، اور یہ کہ آپ مجبور محض تھے اور شریعت میں مداخلت کا کوئی اختیار نہ رکھتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ہم مہدویوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کی خواہش کرتے یا اس کے متعلق سوچتے تو پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس چیز کو پیش کر دیتا۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے خون بہا دینے والی ایک اور داستان تحریر کرتے ہوئے مودودی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتا ہے اور اپنی تصنیف تحریک اسلامی میں اخلاقی بنیادوں کی پیج نمبر 17 پر تحریر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ تھی کہ آپ کو وہاں پر ایک بہترین انسانی مواد مل گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بزدل، کمزور، ضعیف الآرا اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر وہ نتائج نکل سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودودی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت، دین اسلام کی سربلندی، دین حق کے اس غلبے میں خدا کی غیبی مدد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ صلاحیتوں، کائنات گیر عظمتوں اور کلمہ حق کی روشن سچائیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اچھی لیاقت اور صلاحیت والے لوگ مل گئے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے لوگ نہ ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہ ہوتی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری خوبیاں مومن بننے والوں کی تھی اور کوئی بھی خوبی مومن بنانے والی عظیم ہستی مسعود کی نہیں تھی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ گستاخیوں کا یہ وہ لامتناہی ہی سلسلہ ہے جس کو کسی اور نے نہیں بلکہ اپنے وقت کے جید مانے جانے والے جماعت اسلامی کے عالم مودودی نے انجام دیا ہے۔ اس مودودی کی تفسیریں مومن سے نئے مسلمان بننے والے مرتد کے والد خوب پڑھا کرتے ہیں اور آج بھی اس مودودی کی تفسیروں کا مطالعہ وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو شخص رجت کا شکار ہے اس کی تفسیروں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر سے ایمان کی روشنی چھین لی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔